علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی اگر آپ کی نظر کمزور ہے یا آپ کو دھندلا پن ہے یا آنکھیں درد کرتی ہیں یا نظر کی کمزوری کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کو، تو آپ یہ نسخہ تیار کریں، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دعائیں کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ نظر کی کمزوری ہوتی کیا ہے۔ بھئی نظر کی کمزوری کچھ بھی نہیں ہوتی، یہ صرف ایک محاورہ ہے جو ویسے بڑی کثرت کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے کائنات کے اندر، اس کی ایک ورائٹی ہے، اس میں تنوع رکھا ہے، مختلف اقسام پیدا کیے ہیں۔ اگر پھول ہیں تو وہ بھی رنگ برنگے ہیں، ان کی مختلف اقسام ہیں، ان کے اندر بھی ورائٹی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں، سارے انسان مختلف ہیں جینیٹک لحاظ سے بھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے عضو کو بھی مختلف انداز میں پیدا کیا ہے۔ اسی لحاظ سے جو آنکھ کی سٹرکچر ہے یہ بھی ہر انسان کی مختلف ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھ کی سٹرکچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی گروتھ ہوتی ہے، عام طور پر جو گروتھ کی عمر ہوتی ہے وہ 11 سے 14 سال ہوتی ہے، پھر تقریباً کوئی 14 سے 18 سال تک جو بچے کی جو جسامت ہے، جو وہ گروتھ ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گروتھ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح باقی عضو کے ساتھ جو ہے وہ اعضاء کے ساتھ جو آنکھ کی سٹرکچر ہے اس میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ تو آنکھ کی سٹرکچر کچھ اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ اس کی جو افقی سطح ہے یا ڈارسل وینٹرل سائڈ ہے یہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ایک سائڈ کم ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں بھی جو لینز ہے وہ صحیح پوائنٹ پہ فوکس نہیں کر پاتا، تو لہذا دماغ کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کتنا دیکھ رہا ہے۔ اگر تھوڑا بہت تو مسئلہ ہو تو دماغ کے جو مسلز ہیں وہ زور لگا کے اس چیز کو فوکس کر لیتے ہیں کہ بھئی دماغ کیا دیکھ رہا ہے، لیکن اگر مسئلہ زیادہ ہے تو دماغ کو جو ہے وہ فوکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر بھاری رہتا ہے، چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ سارے پرابلم بن جاتے ہیں۔ اس طرح کئی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، جس طرح شوگر ہو گیا کسی بندے کو، تو اگر شوگر لیول جو ہے وہ آنکھوں میں زیادہ بڑھ گیا ہے تو دھندلاپن شروع ہو جائے گا، ایسے ویک ہوگا، معلوم ہوگا کہ اس کی نظر جو ہے وہ زیادہ ویک ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے۔ لیکن وہ بھی تقریباً کوئی 6 سے 8 ہفتے کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے، کیونکہ جو آنکھ کی سٹرکچر ہے، جو لینز ہے، وہ 6 سے 8 ہفتے کے دوران اپنے آپ کو باڈی کے مطابق جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ تو بعض اوقات ایک اور بڑا کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بھی پڑھائی زیادہ کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، پڑھائی وغیرہ زیادہ کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹلی ایفیکٹ جاتا ہے۔ اگر ہم لیٹ کے پڑھائی کر رہے ہیں یا لیٹ کے کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، موبائل کو ہم یہاں کر کے یوز کر رہے ہیں بالکل آنکھوں کے نزدیک، تو وہی بات ہے کہ جو مسلز ہیں آنکھوں کے، جو برین کے مسلز ہیں جو فوکس کو کنٹرول کرتے ہیں، ان پہ زور زیادہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ویکنس ہو جاتی ہے، مسلز کی ویکنس ہو جاتی ہے، جو آنکھ کا فوکس ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں ہوتا صحیح طرح، تو ہم کہتے ہیں جی نظر کمزور ہو گئی ہے، پڑھنے کی وجہ سے نظر کمزور ہو گئی ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو نظر کی کمزوری ہے کسی کی بھی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے ہے یا کہ آنکھ کے سٹرکچر کی وجہ سے، تو اس کو مختلف پرابلم سے سولو کیا جا سکتا ہے۔ بعض اگر دور کی نظر کے لیے ہم کنکیو لینز یوز کرتے ہیں، جو قریب کی ہوتی ہے اس کے لیے ہم کنویکس لینز یوز کرتے ہیں، وہ لینز کی سٹرکچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کنکیو اور کنویکس آپ جانتے ہیں، ان باتوں سے اچھی طرح خوب واقف ہیں۔ لیکن اگر آپ کو نظر کا مسئلہ ہے، آپ نے اینک بھی لگائی ہوئی ہے، دور کی نظر کا مسئلہ ہے یا قریب کی نظر کا مسئلہ ہے، تو میڈیسن میں اس کا عام اور سستا اور اچھا اور بہترین علاج کیا ہے، نسخہ نوٹ فرما لیں اور یہ نسخہ تیار کریں، انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے آپ کی جو نظر کا مسئلہ ہے ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ نسخہ نوٹ فرما لیں: سونف بھونے ہوئے 20 گرام، نسری 10 گرام، مغز بادام 5 گرام، مغز چلکوزہ 5 گرام، برمی بوٹی 5 گرام، چنے بھونے ہوئے 5 گرام، زعفران 2 گرام۔ ان تمام چیزوں کا جو ہے نا آپ نے صفوف تیار کر لینا ہے۔ جو زعفران ہے اس کو آپ نے ویسے اندر اس کے مکس کر دینا ہے، 2 گرام 3 گرام آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق لے سکتے ہیں اتنے نسخے کے ساتھ۔
تو یہ نسخہ آپ کا تیار ہو گیا ہے. اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ کے ساتھ آدھا چمچ استعمال کریں. کھانا کھانے کے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دودھ کے اندر چینی کی زیادہ مقدار نہیں ڈالنی. اگر میٹھا درکار بھی ہو تو آپ نے بالکل ہلکا میٹھا ڈالنا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے اندر بھی نسری استعمال کی ہے، اس لیے آپ کو دودھ کے اندر کوئی میٹھی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح و شام 1 چمچ استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے آپ کی نظر کا جو بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو اگر رات کو نظر نہیں آتا، اندراتا ہے، یا آپ کی نظر بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے، آپ کو آنکھ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، نظر کا مسئلہ ہے، چکر آتے ہیں، شوگر کی وجہ سے جو آنکھیں کافی زیادہ درد کرتی ہیں، شوگر کی وجہ سے نظر کمزور ہو گئی ہے، تو بھائی ہمارے پاس میڈیسن موجود ہے ساری بایون، آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے آپ کی جو نظر کا مسئلہ ہے ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس نظر کی کمزوری کے لیے ایک مجون ہوتی ہے، مجون ساری بایون، آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. صفوف ساری بایون ہوتا ہے، یہ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے اور کافی زیادہ فوائد ہیں. اگر آپ کے بال گرتے ہیں، بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں، بال کرلی ہو گئے ہیں، بالوں کی شائننگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، پروٹین اور جو بالوں کے اندر ہوتی ہے کیراٹن پروٹین وہ ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بالوں کی جو پکڑ ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تو وہ بھی آپ کے جو مسائل ہیں سارے حل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو دماغی کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے، اعصابی کمزوری ہے، تو آپ مجون ساری بایون استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو فریش پائیں گے. کیونکہ صحت مند جو دماغ ہے وہ صحت مند جسم کی ضمانت ہے، صحت مند جسم جو ہے وہ دماغ کی ضمانت ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پروپورشنل، ایک دوسرے کے پیرالل ہیں. تو باقی آپ کو کسی طرح کی کوئی بھی میڈیسن چاہیے ہو، جنسی امراض کے حوالے سے، شادی کورس، بے اولادی کورس، ذکاوت حس، جریان، احتلام اور دیگر جو بھی عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، اٹھرا، لکوریا، بانجھ پن، سلان رحم، ان مسائل کے لیے بھی آپ میڈیسن منگوا سکتے ہیں، پارسل منگوا سکتے ہیں، ہمارے کلینک کا وزٹ کر سکتے ہیں. تو مزید آپ کو کوئی بھی مسئلہ، پریشانی میڈیسن بنانے میں، استعمال کرنے میں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ، کال پہ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی پوری رہنمائی کی جائے گی. مزید دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.